چند لمحوں کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر چند لمحوں کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر چند لمحوں میں یہ چراغاں بکھر جائے. اپنی یادوں کو سمیٹیں گے اپنی یادوں کو سمیٹیں گے بچھڑنے والے اپنی یادوں کو سمیٹیں گے بچھڑنے والے پھر کسے معلوم کون کدھر جائے گا. رئیس ادارہ، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم. دستور کائنات ہے کہ ہر زیرو ابو آدم سے لے کر موجودہ دور تک جو وہاں پیدا ہوتا ہے اسے اپنے حصے کا ایک کام کرنا ہوتا ہے، اور کام کرنے کے بعد اسے نئے آنے والوں کے لیے جگہ چھوڑنی ہوتی ہے. اس سارے پروسیس کے دوران اسے کئی ساری معاشرتی روایات کو بھی ساتھ ساتھ نبھانا ہوتا ہے. ان معاشرتی روایات کو پورا کرنے کے لیے کہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے پیغمبر مبعوث کیے ہیں، اور کہیں اس تربیت کو کھلا چھوڑا ہے کہ ہر انسان اپنے معیار، اپنی ضرورت کے مطابق اپنی اس تربیت کو اپنے سانچے میں ڈال سکے. معاشرتی تربیت کا ایک پہلو استاد، شاگرد اور ساتھ والے دوست ہوتے ہیں. استادی اور شاگردی کا جو شعبہ ہے یا پروفیشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حساب سے پیغمبروں کو عطا کیا ہے کہ انہوں نے استاد بن کے، معلم بن کے اپنی اپنی امت کی تربیت کی ہے. وہ تربیت دینی ہو، معاشرتی ہو، ایک پورا نظام انہوں نے انسانیت کے حوالے کیا ہے. کچھ نام جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ معاشرہ اپنے لحاظ سے ڈیولپ کرتا ہے، ان میں جانے والوں کو عزت سے رخصت کیا جاتا ہے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور جانے والے اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے کچھ روایات چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کے لیے سبق چھوڑ کے جاتے ہیں. انہی معاشرتی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہم کلاس کے طلباء نے بحیثیت میزبان دوم کلاس کے طلباء کو مہمان بنا کر رخصت کرنے کے لیے یہ تقریب منعقد کی ہے. میں کلاس 9 کی طرف سے تمام 10ویں کے طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو اپنی موجودگی سے رونق بخشی ہے اور ہماری عزت افزائی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ بیٹا جہاں بندہ رہتا ہے، انسان کو چونکہ ڈائیورسٹی میں پیدا کیا جاتا ہے، اور ہر انسان اپنی اپنی طبیعت لے کے پیدا کیا جاتا ہے. ایک کا مزاج اور ہے تو دوسرے کا مزاج اور ہے. ایک کی تربیت کا پیمانہ کچھ اور ہوگا اور دوسرے کی تربیت کا پیمانہ کچھ اور ہوگا. جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو وہاں بہت سارے خیالات جو ہیں وہ ان کا ٹکراؤ بھی آتا ہے اور ہمانگی بھی پیدا ہوتی ہے. تو اس دوران چونکہ آپ بچے ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات آپ کی سمجھ سے بھی پہنچ سے دور ہوتے ہیں، تو آپ بہت سارے آپس میں کہیں اختلافات آپ کے پیدا ہو جاتے ہیں، کہیں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور کہیں ان کے اندر زیادہ تلخی آ جاتی ہے. بیٹا آج آپ یہ ادارہ بحیثیت طالب علم چھوڑ رہے ہیں، یہ وقت آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا. آپ یہاں آئیں گے بحیثیت مہمان آئیں گے، کبھی بھی آپ کو میزبان کے طور پہ یہاں آپ دوبارہ آنے نہیں دیا جائے گا. یہاں تک آپ کا سفر تھا. تو جو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جو آپ کے خیالات یا ان چیزوں کے اندر جو تنوع ہے، جسے آپ ڈائیورسٹی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ بہت سارے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو جو آپ کے آپس میں کہیں کوئی غلطی یا کچھ مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کو آج آپ نے اس چار دیواری کے اندر دفن کر کے جانا ہے. آپ پیپروں کے بعد شاید
कोई एक दूसरे से कोई 1 साल बाद मिलेगा, कोई 10 साल बाद मिलेगा। मैंने जब मैट्रिक की थी, मेरे कुछ जो क्लास फेलो हैं, मुझे आज तक दोबारा उनसे मुलाकात मेरी नहीं हो सकी। तो वो जो मेरी गलतियां थी या मेरे दोस्तों की जो गलतियां थी, वो आपको मुझे नजर नहीं आती, आपको जो गलतियां नहीं लगती। अब मेरा दिल करता है कि वो मुझे मिले, मैं अपने उस वक्त को दोबारा हासिल कर सकूं जो मैंने गुजारा था। तो बेटा, आज आपने सब कुछ, अपने जो इख्तलाफात आप समझ लें या कुछ भी कह लें, उनको यहाँ ही दफन करके जाना है। यहाँ से आपने एक प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होना है, माशरे का वो फर्द बन के जाना है जो दरगुजर करता है, जिसके अंदर माफ करने की सलाहियत होती है, जो दूसरों को साथ लेके चलता है, दूसरों की गलती को ऊपर से पुष्ट डालता है और फिर भी कहता है कि इसको मैं साथ खींच के लाऊं, कहीं पीछे न रह जाए। आपने अपने सारे दोस्तों को साथ लेके चलना है, उनके लिए आपने मदद का सामान पैदा करना है, आपने उनकी इज्जत करनी है, आपने उनकी इज्जत बननी है, और हर दूसरे ने पहले का साथ देना है और पहले ने दूसरे का साथ देना है। इसी तरह कामयाबी जो है वो मुतहद होने से होती है, और ये जो आपका दौर है इसको आपने याद रखना है, इसी से आपने फ़ायदा उठाना है। आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने वालिदैन के लिए इज्जत का सामान बनना है, उनके लिए सहारा बनना है, ना कि कोई आप उनके लिए किसी बदमज़गी का या किसी बेइज्जती का सामान बने। माशाल्लाह, आप सारे बहुत अच्छे वालिदैन और बहुत अच्छे असातिज़ा के शागिर्द हैं। आप माशरे का वो फर्द बन के निकलेंगे जहाँ हमें तारुफ कराते हुए ये पता चलेगा कि हमारा शागिर्द या फलां वालिद का या उसका बेटा जा रहा है, वो वालिद या हम जो उस्ताद हैं, हम पहचाने जाएंगे कि हमारा बेटा या हमारा शागिर्द जो है वो देखे जी वहाँ पहुँचा हो। मैं कभी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पीछे 9th वालों के लिए ये मिसाल बन के साबित करेंगे कि यही दस्तूर है और इसी पे हमने चल के माशरे को तख्लीक करना है। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगियों में कामयाब करे, आपके लिए आने वाला वक्त आपकी कामयाबियों में, आपकी कामरानियों में इजाफा करे। मेरी तरफ से, 9th क्लास की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इज्जत बख्शी, इस इदारे को इज्जत बख्शी। उम्मीद है आप अपने अमल से इस पूरे इदारे का आगे भी प्रैक्टिकल लाइफ में चल के नाम रोशन करेंगे। थैंक यू जी।